الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل سلسلہ درس شفا شریف ہمارا جاری ہے، اور اس میں عاشق رسول حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب بابرکت کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے اور سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جو باب رابع ہے قسم اول کا، اس میں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلے اسباق میں پچھلے دروس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے معجزہ ہونے کے حوالے سے سنا تھا، مختلف وجوہات بیان کی تھیں کہ کیوں یہ معجزہ ہے۔ اب آگے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر اور معجزے بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، یعنی دلیل آ گئی، اور اس دلیل سے مراد معجزہ ہے۔ تو سرتاپا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ معجزہ ہے، پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ لیکن بالخصوص چند معجزات کا قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ بھی موجود ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کی طرف اشارہ کیا گیا یا واضح طور پر اس کو بیان کیا گیا، جن میں سے ایک تو مشہور و معروف معجزہ آپ کی معراج کا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور ایسی معراج عطا فرمائی، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل یعنی سورۃ الاسراء اور سورہ النجم ان دونوں میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس پر تفصیلی کلام ہمارے شفا شریف کے اندر بھی ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف موقع پر معراج کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ دوسرا جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے وہ ہے شق قمر کے حوالے سے، یعنی چاند کے دو ٹکڑے کر دینا۔ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا۔ سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس درس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو معجزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک انشقاق قمر یعنی چاند کا ٹکڑے کرنا، اور نمبر دو حبس شمس یا رد شمس یعنی سورج کو لوٹا دینا اور سورج کو روک لینا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے، اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو پھیر دیا اور سورج کو روک بھی لیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ اس کی مثل کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، کہ عالم میں بالا میں اس طرح چاند کے اوپر تصرف کرنا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے 7 صحابہ کرام علیہم رضوان کی حدیثیں ذکر کی ہیں کہ جن سے یہ معجزہ مذکور ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، بعض روایتوں کے اندر دعا کا تذکرہ ہے، تو چاند کے
دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہ مل بھی گئے۔ 7 صحابہ کرام علیہم رضوان کی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو جو اس پر اعتراض ہوتا تھا، جو عقل کے گھوڑے حدیث کے مقابلے میں دوڑاتے تھے، ان کا جواب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات بیان کیے ہیں وہ کمال کے ہیں کہ امام اہل سنت جہاں موقع ملتا ہے، جیسے امیر اہل سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت کی ایک عادت ہے کہ جہاں بھی فتاوی رضویہ کا کوئی حوالہ پیش کرنا ممکن ہو آپ حوالہ پیش کرتے ہیں اور امام اہل سنت کے القابات ذکر کرتے ہیں۔ امام اہل سنت کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے کہ کسی بھی مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہونا ہو اور آپ نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی لازمی طور پر جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، ایسے مقام پہ کرتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی۔ جیسا ہمارا اگلا سبق جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا، پانی کا بہت زیادہ ہو جانا، کھانے کا کثیر ہو جانا، یہ معجزات ذکر کیے جائیں گے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں رسالہ لکھا پانی کے حوالے سے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ مائع مطلق کیا ہوتا ہے، کس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے قریب کوئی 200 کے قریب پانی کی قسمیں بیان کی کہ ان پانیوں سے وضو ہو سکتا ہے، ان سے وضو نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جس پانی کا تذکرہ کیا، حالانکہ اب وہ پانی ملنا ممکن نہیں، بظاہر ممکن نہیں، کہ امام اہل سنت نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ و ارفع وہ پانی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک سے جاری ہوا، ہاں، اور لیکن اب وہ نصیب کہاں، خود فرمایا کہ وہ اب کہاں نصیب۔ تو سب سے پہلے تذکرہ آپ نے اس کا فرمایا کہ اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سے وضو کیا۔ پھر آپ نے زمزم کا تذکرہ فرمایا کہ زمزم سے کب وضو کیا جا سکتا ہے، کب اس سے وضو نہیں کیا جائے گا، اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تفصیل کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے جاری ہونے والا پانی۔ تو امام اہل سنت کی عادت کریمہ تھی، اس طرح ذکر کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب آپ نے کچھ معجزات کا ایک مقام پہ تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف کا تذکرہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو کیسا تصرف چیزوں پر حاصل ہے، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت چیزوں کے اوپر دی ہے، تو وہاں پہ معجزہ شق القمر کا بھی تذکرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سورج کو روک لینے کا، سورج کو پلٹانے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر۔ وہاں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں، کہ اللہ نے سب کو حضور علیہ السلام کے حکم کا تابع کر دیا ہے کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ تو 40 سال کے بعد کا معاملہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کفار مکہ کو ان کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ آپ کے لیے بچپن کے اندر ہی چاند آپ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں اس حدیث کو نقل کیا، اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ الخصائص الکبریٰ میں نے کوئی موضوع حدیث ذکر نہیں کی، جو حدیث ہے وہ ثابت حدیث ہے، کوئی موضوع حدیث نہیں اس میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پر ایمان لانے پر آپ کا ایک بچپن کا معجزہ بھی میرے لیے باعث ہوا، یعنی آپ کا بچپن میں ایک معجزہ دیکھا کہ جس نے مجھے اس بات پر ابھارا کہ میں آپ پر ایمان لے کر آؤں، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جھولا آپ کا پنگھوڑا، اس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور جس طرف آپ کا پنگھوڑا جاتا اسی طرف چاند جھک جایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھے مشغول لگتا تھا اور مجھے رونے سے روکتا تھا۔ چاند حضور علیہ السلام کے لیے کھلونا بنا ہوا تھا کہ جس طرف اشارہ کرتے اس طرف چلا جاتا۔ تو عالم بالا میں آسمان پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت جاری ہے، حضور علیہ السلام اشارہ فرمائیں تو چاند جس طرف چاہے جھک جائے۔
بلکہ آسمان میں کوئی چیز ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں نہ ہو۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بارشیں نہیں ہو رہی اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، زمینیں خراب ہو رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ صحابہ کہتے ہیں ما فی السماء قزعۃ، کہ آسمان کے اندر کوئی ایک ٹکڑا بھی بادل کا موجود نہیں تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ممبر پر ہاتھ اٹھائے ہیں اور چاروں طرف سے بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، خوب بارش برسی، حتیٰ کہ ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہ اعرابی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اب تو بہت زیادہ بارش ہو گئی، اب بارش کے ذریعے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش رک جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ حوالینا ہمارے ارد گرد ہونی چاہیے، ہمارے اوپر نہ ہو۔ تو جہاں جہاں اشارہ کرتے گئے وہاں سے بادل چھٹتے گئے اور بارش رک گئی، جس طرف اشارہ ہوا تھا وہاں سے بارش رک گئی، باقی دیگر مقامات پہ بارش ہوتی رہی۔ تو یہ سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے پر چلنے والے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی صورت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، محبت ہو چاہے کوئی معاملہ ہو، حرف آخر آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سرکار کو مانا ہے، سرکار کو مانا تو سبھی کو مانا، اللہ کو مانا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، حضور کی کوئی بات نہیں مانتا، تو چاہے کوئی ہو، والد ہو، بیٹا ہو، اس کو ایسے اپنے سے نکال کے پھینک دو جیسے آٹے میں سے بال نکال کے پھینک دو۔ یہ امام اہل سنت کی وصیت ہے۔ آپ کے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی اعظم ہند، اپنے زمانے کے علامۃ الدہر، بلکہ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مفتی اعظم ہند نہیں، مفتی اعظم عالم ہیں، یعنی ساری دنیا کے مفتی اعظم ہیں۔ اور ان کی پیدائش سے پہلے ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے پوتے ہیں، انہوں نے امام اہل سنت کو بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی پیدا ہوگا، امام اہل سنت کے شہزادے کے بارے میں۔ اور امام اہل سنت خود فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم عطا فرمایا تھا، عمل عطا فرمایا تھا، ولایت عطا فرمائی تھی۔ یہ چھوٹے تھے، چھت پہ کھڑے ہوئے تھے، اور بریلی شریف کے اندر ایک بزرگ تھے جن کی یہ کرامت تھی کہ وہ جب چاہتے تھے، جہاں سے چاہتے تھے، نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے سامنے۔ یہ مجذوب تھے، دیوانے جو ہوتے ہیں مجذوب، جن کے اوپر بعض اوقات عقل زائل ہو جاتی ہے ان کی، اور پھر وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں رہتے، حقیقی مجذوب تھے۔ یہ حاضر ہوئے امام اہل سنت کی بارگاہ میں، امام اہل سنت سے کہنے لگے دارالفتہ میں کہ حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت زمین میں ہے، لیکن آسمان میں ہمیں سلطنت نظر نہیں آتی۔ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، آپ صحیح نہیں کہہ رہے۔ امام علیہ سنت نے کہا کہ صحیح یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آسمانوں میں بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آسمانوں میں بھی موجود ہے۔ خود امام اہل سنت کا رسالہ ہے سلطنت المصطفیٰ کے نام سے، فی کل ملکوت الورا، یعنی ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ آپ نے کہا کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آسمان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے۔ یہ سنی رہے نا کہ اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اشارہ کیا سورج آ گیا، اشارہ کیا سورج ٹھہر گیا، رک گیا اپنی جگہ پر، آگے بڑھا ہی نہیں۔ اسی طرح اشارہ کیا تو بادل ہٹنا شروع ہو گئے، سورج کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن رہے ہیں، چاند آپ کو جو ہے وہ رونے نہیں دے رہا، آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے حکم کے تابع ہیں۔ تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت یہ آسمانوں میں بھی ہے۔ وہ جلال میں آگے مجذوب تھے، مجذوب ہوتے ہی ایسے ہیں، جلال میں ہی آ جاتے ہیں، وہ جلال میں آ گئے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے،
امام اہل سنت بھی جلال میں آ گئے کہ ٹھیک ہے مجذوب ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ آسمانوں میں حکومت ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی چھوٹے سے تھے، چھت پہ کھڑے تھے، خود بخود نیچے آ کے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب سب پریشان گھر والے، پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کی ہو گئی ہے مجذوب کے ساتھ۔ تو گھر سے پیغام آیا کہ آپ آ جائیں، اب وہ ہوش میں نہیں آ رہے۔ گھر پہنچے، ہوش میں لانے کی کوشش کی، ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت کیا تھی ایک مجذوب سے الجھنے کی؟ اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلا۔ اب امام اہل سنت کو جلال آ گیا۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ ایک مصطفیٰ رضا تو کیا ہے، ایسے اگر کروڑوں بھی ہوں اور سارے کے سارے قربان ہو جائیں، میں ہمیشہ یہی کہتا رہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہے۔ بس یہ کہنا تھا، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کھڑے ہو گئے، بغیر کسی ہوش میں لائے کھڑے ہو گئے۔ امام اہل سنت واپس آ گئے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے اپنی صدی کا، یہ بہت بڑا ولی ہوتا ہے، ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کے ولیوں کی تربیت کرتا ہے، ان کے مرتبے بڑھاتا ہے، ان کو سلوک کی منزلیں طے کروا کے اوپر لے جاتا ہے۔ امام اہل سنت دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہی مجذوب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بڑے حضرت صاحب آپ بات بالکل ٹھیک کہتے تھے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت اب آسمانوں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ تو ان کے منازل اعلیٰ حضرت نے طے کروا دیے، سلوک کی منزلیں طے کروا دی کہ دیکھو جس طرح زمین میں دیکھ رہے ہو نا، اب آسمان میں بھی دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت وہاں کیسی ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے تصرفات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، وما کان عطاء ربک محظورا، کہ جب تیرا رب عطا فرمانا چاہے تو کون ہے جو رکاوٹ ڈالے؟ تو جب اللہ نے عطا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تصرف دیا ہے کہ آسمانوں میں بھی جیسا چاہیں تصرف فرمائے۔ تو یہ معجزہ شق القمر کے حوالے سے علماء یہی بیان فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اسی کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، واقعہ چونکہ ایک ہی ہے لیکن مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے، حاصل کلام اس واقعے کا یہ ہے کہ کفار قریش کے بڑے بڑے افراد نے یہ بارگاہ رسالت میں آ کر کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ اب رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عز و جل اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ اچھا، اب پچھلے انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں کچھ فرق ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معجزے ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ جو آیت عامہ کے طور پر ہوتے تھے، یعنی ایسا ان کو واضح کر کے دن کے اندر پیش کیا جاتا تھا کہ جس کو ہر ایک صاف طور پہ دیکھ لے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے، اب اس کا انکار کریں گے تو اس کے بعد ساری کی ساری امت تباہ کر دی جائے گی۔ یعنی جب دیکھ لیا، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو انہوں نے دیکھ لیا، شعیب علیہ السلام نے معجزے پیش کیے، ان کو انہوں نے دیکھ لیا، ہود علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ لیا، مختلف معجزات کو دیکھنے کے بعد جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے حوالے سے شارحین شفا شریف اور دیگر نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کے معجزات کے اندر بھی رحمت ہے، کہ اگر یہ آیت عامہ کے طور پہ دکھائے جاتے کہ جس کے بعد کوئی حجت ایسی باقی نہیں رہتی کہ عذاب نہ آئے، اس انداز میں نہیں دکھایا گیا، کیونکہ اگر اب اس کا انکار ہوتا تو پھر سب کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اس لیے معراج بھی رات میں ہوئی، اسی لیے معجزہ شق القمر بھی رات میں ہوا، کہ اگر دن میں اس طرح کا معجزہ دکھایا جاتا، اب کوئی انکار کرتا تو اس صورت میں اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ نہ تھا، اس لیے اس طرح کے معجزات یہ رات کے اندر دکھائے گئے۔ اب معجزہ شق القمر کے لیے بھی رات کا وقت تھا، اور ظاہر ہے کہ چاند ہوتا بھی رات کو ہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ بعض روایتوں میں کہ آپ نے اشارہ کیا اور اس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ معجزہ دکھایا کہ یہ دیکھ لو، اور فرمایا اشہدو، اس کے اوپر گواہ ہو جاؤ کہ دیکھو یہ چاند 2 ٹکڑے
ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس وقت ظاہر ہے کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے اور کچھ یہ کفار قریش تھے جن کے سامنے یہ معجزہ ہوا۔ کہا کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے تمہارے کہنے پر کر دیے ہیں۔ پھر یہ چاند کے ٹکڑے دور چلے گئے، یعنی ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا، اور پہاڑ جو تھا ان چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان تھا۔ لیکن جن کے نصیب میں ایمان اس وقت بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو نعوذ باللہ جادو ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں، یعنی اگر یہ جادو آسمان پر ہوا ہے تو باہر کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے؟ تو لوگ آئے جو قافلے وغیرہ آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس رات چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے قریب قریب کے علاقوں کے اندر بھیجا کہ جا کے دیکھو، کہ ان سے پوچھو جا کے۔ تو جس نے دیکھا تو اس نے بیان کیا کہ ہاں واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ اس رات چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو اب انہوں نے بجائے ایمان لانے کے یہ کہا کہ سحر مستمر، کہ یہ تو پرانا جادو ہے، اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے کہ لوگ اس طرح کے جادو کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ اگر وہ تمام کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں، کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، تو وہ اس سے اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جادو ہے، یہ پرانا جادو چلتا ہوا آ رہا ہے یہ جادو، پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس واقعے کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں قال اللہ تعالی اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أخبر تعالى بوقوع انشقاقه باللفظ الماضي وإعراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، سینشق القمر نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو چکا، ایسا نہیں فرمایا کہ سینشق القمر کہ ان قریب چاند 2 ٹکڑے ہوگا، ماضی کے لفظ کے ساتھ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ مفسرین اور اہل السنہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے، ایسا نہیں کہ قرب قیامت کے اندر یہ واقعہ ہو۔ اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اولا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی، کیونکہ آپ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے اور آپ سے جلیل القدر 4 تابعین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، پہلے اس کو بیان کیا ہے، پھر مزید 6 صحابہ کے نام بھی ذکر کیے ہیں، ان کی بھی بعض روایتیں ذکر کی ہیں، دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں اخبرنا الحسین ابن محمد الحافظ من کتابه قال حدثنا القاضی سراج بن عبد الله قال حدثنا الأصغيلي قال حدثنا المروزي قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشهدوا۔ وفي رواية مجاهد ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض طرق الأعمش ونحن بمنى، یعنی بعض روایتوں میں ہے کہ اس وقت ہم مینا کے اندر تھے، یہ بات تو مینا بالکل مکے کے قریب ہی ہے، ہم اس وقت مینا کے اندر موجود تھے، اور چاند ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے مکے میں نظر آئے تو مینا میں نظر نہ ہے، بالکل قریب قریب کے علاقے ہیں، تو جیسا مینا سے نظر آ رہا ہے ویسا مکے سے بھی نظر آئے گا۔ وَرَوَاهُ أَيْضًا عن ابن مسعود الأسود وقال حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر، کہ میں نے پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا ادھر تھا اور ایک ٹکڑا ادھر تھا، اور ان دونوں کے درمیان پہاڑ موجود تھا۔ مزید فرماتے ہیں وَرَوَاهُ عَنْهُ مَسْرُوقٌ أَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ وَزَادَ فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ سَحَرَكُمْ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ إِنَّ مُحَمَّدًا إِن كَانَ سَحَرَ الْقَمَرَ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُ مِنْ سِحْرِهِ أَن يَسْحَرَ الْأَرْضَ كُلَّهَا فَاسْأَلُوا مَن يَأْتِيكُم مِّن بَلَدٍ آخَرَ هَلْ رَأَوْا هَذَا فَأَتَوْا فسألهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك۔ وحكى السمرقندي عن الضحاك نحوه وقال فقال أبو جهل هذا سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أروا ذلك أم لا،
فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا فقال يعني الكفار هذا سحر مستمر. ورواه أيضا عن ابن مسعود القمة فهؤلاء أربعة عن عبد الله. وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبير بن مطعم. فقال علي من رواية أبي حذيفة الأرحبي انشق القمر ونحن مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مزید ان 6 صحابہ نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے، جن میں سے حضرت انس ہیں، حضرت ابن عباس ہیں، حضرت ابن عمر ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، حضرت علی ہیں اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم. ان 6 نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے. اور حضرت علی کی روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی ہمیں بھی یہ دیکھنے کا موقع ملا. وعن انس سأل اہل مکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فاراہم انشقاق القمر فرقتین حتی رأوا حراء بینہما. رواہ عن انس قتادہ. کہ حضرت انس بھی اس واقعے کو روایت کرتے ہیں، لیکن حضرت انس اس وقت موجود نہیں تھے، ان کو دیگر صحابہ نے یہ واقعہ بتایا، کیونکہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا اور حضرت انس مدینہ میں ایمان لے کر آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس میں یہ واقعہ بتایا کہ چاند جب 2 ٹکڑے ہوا تو ہیرا یعنی غار ہیرا یعنی اس کا پہاڑ یہ چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان تھا. وفي رواية معمر وغيره عن قتادة عنه أراهم القمر مرتين انشقاقه فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. ورواه عن جبير بن مطعم ابنه محمد وابن ابنه جبير بن محمد. ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ورواه عن ابن عمر مجاهد. ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم بن عمران الأزدي. اب آگے بعض لوگوں نے جن کی عقل ہر زمانے کے اندر ماری گئی ہے، جن کو مخذول کے لفظ سے یہاں پہ تعبیر کیا ہے کہ جو بے وقوف ہے، جس کو کوئی مدد حاصل نہیں ہے، کوئی نصرت حاصل نہیں ہے، ان کی بعض باتوں کا اعتراض کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ معجزہ شق القمر ابھی واقع نہیں ہوا بلکہ قیامت کے قریب واقع ہوگا. یا انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہوگا. ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہوتا تو ساری دنیا دیکھتی، ہر جگہ سے اس بات کی خبر آتی کہ ایسا ہوا ہے. تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے چند جواب دیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، بہرحال جو پیچھے بات گزری ہے کہ صرف مکے والوں نے نہیں دیکھا بلکہ قریب قریب کے کئی لوگوں نے دیکھا ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب نے نہیں دیکھا، تو بھئی رات کا وقت تھا، رات کا وقت اور اس زمانے کا وقت تھا، وہاں تو چراغ بھی بہت سے گھروں کے اندر نہیں ہوتے تھے. ہمارے یہاں تو لائٹنگ ہوتی ہے، راتوں کو لوگ جاگتے ہیں، پہلے یہ تھوڑی ہوتا تھا. پہلے تو مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، لوگ گھروں کے اندر چلے جایا کرتے تھے. تو ایسا تھوڑی تھا کہ سب کو پتا تھا کہ آج چاند کے 2 ٹکڑے ہونے ہیں، لہذا ہم سب آنکھیں لگا کے آسمان کی طرف بیٹھ جائیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے اور ہم دیکھیں گے. یہ تو کفار مکہ نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. پہلی بات تو یہ کہ سارے کے سارے وہاں کو انتظار کر کے بیٹھے نہیں ہوں گے. دوسری بات، اگر بالفرض اول تو یہ منقول ہی نہیں ہے کہ لوگوں نے کہا ہو کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا. اب بعض لوگ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں دیکھا، بڑی تعداد میں لوگ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا. تو بھائی ٹھیک ہے، تم نے نہیں دیکھا، تمہارا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل تھوڑی کہ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تمہارا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہوا نہیں. اس لیے کہ جو چاند ہے یہ علاقوں کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات نظر نہیں آتا. اب مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر چاند رات میں طلوع ہوا مغرب کے بعد، تو ابھی مدینہ مکے کے اندر تو چاند کی حاضری نہیں ہوئی، وہاں تو دن ہے. امریکہ کے اندر دن ہے تو وہاں کہاں چاند نظر آئے گا. تو یہ اختلاف بلاد ہوتے ہیں. تو بہت سو کو تو نظر ہی نہیں آئے گا، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کیونکہ اس وقت تو وہاں دن ہو رہا تھا. تو اس لیے لہذا سب کا دیکھنا تو یہ ویسے ہی ضروری نہیں ہے کہ اختلاف بلد کی وجہ سے، اختلاف مطالعے کی وجہ سے ویسے ہی کئی مقام پہ چاند ہوتا ہے، کئی مقام پہ چاند نہیں ہوتا. پھر اس کی مثال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب چاند گہن لگتا ہے تو بہت سے علاقوں میں پورا پورا چاند گہن لگتا ہے، بہت سو کے اندر جزوی لگتا ہے اور بہت سو میں سرے سے لگتا ہی نہیں ہے، حالانکہ چاند تو ایک ہی ہے. لیکن اختلاف بلد کی وجہ سے اس کا معاملہ
جدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری دنیا اس معجزے کو اس وقت دیکھتی، کیونکہ اول تو یہ رات میں واقعہ پیش آیا تھا، عام طور پہ لوگ راتوں میں آرام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات مزید یہ بتاتے ہیں کہ آسمان پر بعض اوقات ایسے انوار اور عجائب ظاہر ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ جو رستگاہ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، جن کی یہ فیلڈ ہوتی ہے کہ وہ آسمان کے معاملات کی طرف متوجہ رہتے ہیں، تو وہ ایسی ایسی بعض باتیں بیان کرتے ہیں، اور ثقہ ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اب آسمان کا ہر معاملہ ہر ایک دیکھے ایسا تو ہوگا نہیں۔ کتنے تاروں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، مشتری ہے، زول ہے، فلاں 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 ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون کہاں ہوتا ہے۔ وہ تو تارے نظر آتے ہیں، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا تارہ کون سا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی آسمان پر مخلوقات کو بیان کرتے ہیں، کون کون سے سیاروں کو بیان کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے۔ تو وہ بھی دوربینوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ کون سا کہاں پر ہے۔ تو آسمان کے بہت سارے معاملات ہم پر پوشیدہ رہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں پر وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ معجزہ شق القمر کا واقعہ یہ اچانک پیش آیا اور رات کے وقت میں پیش آیا، اور ایک بڑی تعداد کے اندر صحابہ نے اس کو روایت بھی کیا، پھر دوسرا قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا، تو پھر مسلمان کے لیے اس کے اندر شک کا رہا۔ ہاں کوئی نصرانی، کوئی عیسائی، کوئی یہودی اس پہ اعتراض کرے تو ایک بات ہے۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسیم الریاض کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ مسلمانوں کے ایک خطیب عالم یہ گئے روم کی طرف، تو وہاں کسی پادری کو مناظرے کے لیے ان سے بلایا گیا، بحث کے لیے بلایا گیا، تو اس نے آ کے اعتراض کیا کہ چاند سے تمہاری کوئی رشتہ داری ہے کیا؟ کہ چاند جب دو ٹکڑے ہوا تو تم لوگوں نے دیکھا، دوسروں نے نہیں دیکھا، تو تمہاری کوئی رشتہ داری ہے کہ چاند تمہیں نظر آ گیا، دوسروں کو نظر نہیں آیا؟ اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات حق ہیں، لیکن انہوں نے بطور الزام یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ تمہاری دسترخوان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کیا؟ تمہاری دسترخوان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہ دسترخوان نازل ہوا، اس وقت جو آپ کے ساتھ حواری موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے دسترخوان اترا ہے، باقی اس وقت جو یہودی تھے، یونانی تھے، ان کو نظر ہی نہیں آیا، تو تمہاری کوئی دسترخوان کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ تو ایسا کوئی اعتراض عیسائی وغیرہ کرتا ہے تو ٹھیک تو اس کا بھی نہیں ہے، اس کے بھی جوابات ہمارے علماء نے دیے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے جب ایک بات قرآن و حدیث کے اندر آ گئی تو پھر اس کے اوپر اس نے اعتقاد، اس نے ایمان یہ رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ طُرُقِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَحِيحَةٌ وَالْآيَةُ مُصَرِّحَةٌ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى اعْتِرَاضِ مَخْذُورٍ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا لَمْ يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ إِذْ هُوَ شَيْءٌ ظَاهِرٌ لِجَمِيعِهِمْ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ لَنَا عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنَّهُمْ رَصَدُوا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يروه إن شق ولو نقل إلينا عمن لا يجوز تمالوهم لكثرتهم على الكذب لما كانت علينا به حجة إذ ليس القمر في حد واحد لجميع أهل الأرض فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار الأرض أو يحول بين قوم وبينه سحاب أو جبال ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها جزئية وفي بعضها كلية وفي بعضها لا يعرفه إلا المدعون لعلمها ذلك تقدير العزيز العليم وآية القمر كانت ليلة والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون وإيجاف الأبواب وقطع التصرف ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من رصد ذلك واهتبل به وكذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر وكثيرا ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها۔ یہاں تک معجزہ شق القمر پہ گفتگو کی۔ دوسرا معجزہ ہے رد الشمس کا۔ رد الشمس یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو لوٹایا۔ یہ مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اعجاز میں، ان کی کرامت میں، ان کے مقام و مرتبہ کو مزید بلند کرنے کے لیے، ان کے اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب ہونے کی ایک مزید نشانی بیان کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ بیان کرنے کے لیے واقعہ پیش آیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ پر
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر سر رکھ کے آرام فرما ہو گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر ادا کر لی تھی، لیکن حضرت علی نے ادا نہیں کی تھی۔ آپ سورج کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال کی وجہ سے آپ نے اپنی ران کو نہیں ہلایا اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو پوچھا کہ اے علی آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو عرض کی کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ حضرت علی تیری اطاعت کے اندر تھے اور تیرے رسول کی اطاعت کے اندر تھے، لہذا ان پر سورج کو واپس کر دیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا، پھر وہ سورج طلوع ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی، اور یہ واقعہ خیبر کے قریب مقام صحابہ میں پیش آیا۔ یہ واقعہ ایک مرتبہ تو مولا کائنات کے لیے اس طرح پیش آیا کہ آپ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو لوٹا دیا۔ اس واقعے کو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب شرح مشکل الآثار میں، آپ کی ایک کتاب تو شرح مانی الآثار کے نام سے، دوسری آپ کی کتاب ہے شرح مشکل الآثار کے نام سے، اور اس کو مشکل الحدیث بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے 2 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور محدث جو ہیں احمد بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی قول ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں کسی اہل علم کو کلام کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، کہ بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اس پر بعض جو متشددین ہیں انہوں نے اس حوالے سے اعتراضات کیے ہیں کہ نہیں جی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث موضوع ہے، جیسے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض اور لوگوں نے اس پر اعتراض کیے ہیں۔ تو اول تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ذکر کیا۔ اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف اللبس عن حدیث رد الشمس کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے اور ان کے شاگرد علامہ محمد بن یوسف شامی الصالحی، انہوں نے مزیل اللبس عن حدیث رد الشمس کے نام سے ایک رسالہ لکھا، اور جن لوگوں نے حدیث رد الشمس پہ کسی طرح کا بھی راویوں کے اعتبار سے اعتراض کیا تھا، سب کا جواب دیا ہے کہ اس کے راویوں کے بارے میں جو کلام کیا گیا ہے وہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس حدیث پاک کو موضوع قرار دیا جائے۔ یہ حدیث پاک بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کیا اور یہ فرمایا وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ ثَابِتَانِ وَرُوَاتُهُمَا ثِقَاتٌ، کہ یہ حدیث دونوں کیا ہیں؟ ثابت ہیں اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ ایک واقعہ تو مقام صحابہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیش آیا، باقی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ، طبرانی شریف معجم اوسط کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور علامہ حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اسنادہ حسن، کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ انہوں نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا کہ رک جا، تو سورج کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورج کو ٹھہرانے کے حوالے سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے اور آپ واپسی مکہ مکرمہ آئے، تو راستے میں آپ نے کفار کا ایک قافلہ دیکھا تھا۔ تو کفار قریش نے جب آپ سے دیگر سوالات کیے، ساتھ ہی اسی قافلے کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ بتائیے، تو وہ کب آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دی کہ وہ بدھ کے دن تک پہنچ جائے گا۔ جو آپ قافلے کی لوکیشن دیکھ کر آئے تھے، مقام دیکھ کر آئے تھے کہ وہ کہاں پر ہے، اس کے اعتبار سے جو فاصلہ بنتا تھا قافلے نے بدھ کے دن تک پہنچ جانا تھا۔ اب کفار قریش دیگر تمام معاملوں میں تو عاجز آ چکے تھے، وہ دیکھ چکے تھے کہ جو معراج کا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں، اس پر جو ہم نے سوال کیا ہے انہوں نے ٹھیک جواب دے دیا ہے۔ اب رہ گیا یہ واقعہ کہ قافلہ واپس آنا ہے بدھ کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن آنے کی خبر دے دی۔ اب سارے کے سارے جمع تھے کہ دیکھیں یہ قافلہ کب آتا ہے۔ بدھ کا دن تھا،
دن پورا ختم ہوتا جا رہا ہے، دن گزرتا جا رہا ہے اور قافلہ بھی پہنچا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدھ کے دن آ جائے گا۔ اب اگر نہیں آتا تو اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر قافلے کو کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کسی وجہ سے رک گیا، تو ہو سکتا ہے کہ معمولی تاخیر ہو جائے، لیکن یہ کفار قریش تھے، ان کو تو موقع ملنا تھا اور انہوں نے تضحیک کرنی تھی، استہزاء کرنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ قاضی اعظم مالکی فرماتے ہیں فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فزید لہ فی النہار ساعۃ، کہ دن کے اندر ایک گھڑی کو بڑھا دیا گیا، وحبست علیہ الشمس، اور سورج کو روک دیا گیا، یعنی سورج بالکل آہستہ 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 چلنے لگا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب قافلہ پہنچا تو اسی کے بعد سورج غروب ہوا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کتاب کشف اللبس کے اندر یہ فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا ہے۔ جیسا معجزہ ان کو ملا اس سے بڑھ کر معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، اور صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج کو روک دیا گیا۔ جب آپ جبارین سے قتال کر رہے تھے تو آپ کے لیے سورج کو روک دیا گیا، جب قتال پورا ہوا، جہاد آپ کا پورا ہوا، تو اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ تو جب حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے واقعہ پیش آیا اور یہ اصول بیان کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ ویسا ہی معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا جاتا ہے، لہذا آپ کے لیے بھی سورج کو روک لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چند معجزے ہوئے جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چاند اور سورج کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ اگلی فصل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا اور کھانا زیادہ ہو جانا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی عبارت دیکھ لیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں وخرج الطحاوی فی مشکل الحدیث عن اسماء بنت عمیس من طریقین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوحى الیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی، ورأسہ فی حجر علی، اور آپ کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں تھا، فلم یصلی العصر حتی غربت الشمس، آپ نے عصر نہیں پڑھی تھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت، کہ آپ نے نماز پڑھ لی یا علی؟ فقال لا، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ قالت اسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصهباء في خيبر۔ قال وهذان الحديثان ثابتتان ورواتهما ثقات۔ وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة۔ وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي في روايته عن ابن إسحاق لما أسري برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير قالوا متى تجيء؟ قال يوم الأربعاء، فلما كان ذلك اليوم أشرقت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجئ، فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس۔ رب العزت جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہمیں ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر زیادہ فرماتا رہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔